السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس تختہ ارض پہ اس قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہ تو دنیا میں ہی کامیابی اور کامرانیوں کا امکان ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ دنیا کے لحاظ سے تو ہم بہت پیچھے ہیں اور عاقبت بھی ہماری کوئی اچھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی اپنے فریضہ کو کما حقہ ادا نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کا فریضہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فریضہ یہ ہے مومن کا۔ مجھ سمیت آپ بھی سب سوچیں کہ کیا یہ جو فریضہ اللہ نے لگایا ہوا ہے ہمارا، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ کون وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، دین کی طرف توجہ دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، واعظ سنتا ہے، جمعہ کو آتا ہے؟ سوچیں، ہم ہیں تو کیا ہماری اولاد نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنے دامن میں جھانکے۔ اللہ کے بندو، یہ سوال قیامت کے دن ہونا ہے اور ہم سب کی ناکامی ہے۔ کامیابی تب تک ممکن نہیں جب تک ہم اپنا یہ فرض پورا نہیں کرتے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میری اولاد بھی پڑھے، میں بھی سنتا ہوں قرآن کا واعظ، میری اولاد بھی سنے، میں بھی دین پہ عمل پیرا ہوں، میری اولاد بھی ہو، تب جہنم سے خلاصی ہے، تب کامیابی ہے۔ نمازیں جتنی چاہو پڑھو، روزے جتنے چاہو رکھو، حج جتنے چاہو کرو، جب تک تم یہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکو گے جب تک اس کا جواب نہ دے لو۔ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد بھی اللہ والے بن جائیں، دین کے، قرآن کے، نبی کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل پیرا ہوں۔ اگر ایسا نہیں تو قیامت کو جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ دین پہ عمل پیرا ہو، احکامات خداوندی پہ عمل کرتے ہو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہو۔ فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر اس بات کو پیش نگاہ رکھو۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جو عمل کرنا ہے
اس عمل کو کرتے ہوئے تمہاری نیت خالصتاً اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، عمل کرتے ہوئے تم ادھر ادھر نہیں، اپنے اللہ کی طرف دیکھو۔ اگر تم عمل اس بنیاد پہ کرو گے، اس انداز سے کرو گے، تو دنیا میں بھی تمہاری کامیابی اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر کسی بھی کیے ہوئے عمل میں اخلاص نہیں، نیت صالحہ نہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں، تو قرآن کہتا ہے تمہارا یہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان نو کس طرح اعمال صالحہ کو اپنانا چاہیے اور کس طرح عمل کرنا چاہیے ان پہ۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قریب سے فاروق اعظم گزرتے، عثمان ذو النورین بیٹھے اور کہتے کیا ہے کہ رسول ثقلین محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمان اتنے پریشان تھے، اتنے افسردہ تھے، اتنے غمزدہ تھے کہ قریب تھا کہ مختلف وساوس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتے، اسلام کے متعلق، اعمال کے متعلق، آخرت کے متعلق۔ کہتے ہیں میں بھی خود سوچا کرتا تھا جب نبی رحمت محمد رسول اللہ وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سے عمر فاروق نکلے، انہوں نے سلام کہا، عثمان ذو النورین نے سلام کا جواب نہیں دیا، چلے گئے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، کہنے لگے ابو بکر یار پتہ نہیں میں نے عثمان کو سلام کہا ہے، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کے صحابی ایک اتنے عظیم درجہ کے صحابی کے متعلق سنتے ہیں کہ کسی نے سلام کہا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، ابو بکر بھی پریشان ہوئے کہ یہ تو فرض ہے، ضروری ہے، اگر نہیں تو مجرم ہے۔ چلو ابو بکر کے پاس، ابو عثمان کے پاس، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں آتے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، سلام کہا، سلام کا جواب دیا۔ ابو بکر کہنے لگے عثمان یار عمر نے تجھے سلام کہا تھا، تو نے اس کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، سبب کیا تھا؟ عثمان ذو النورین کہتے ہیں کہ مجھے تو عمر نے سلام نہیں کہا، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تجھے سلام کہا ہے۔ عثمان ذو النورین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہ تو آپ کے سلام کا علم ہے اور نہ آپ کے گزرنے کا علم۔ ابو بکر کہتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں۔ تو عثمان تم اس قدر کہاں غلطاں تھے، کس سوچ میں تھے، کس فکر میں تھے؟ کہنے لگے ابو بکر اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ان وساوس سے نجات کی صورت کیا ہے، ہم بچ کس طرح سکتے ہیں۔ جو وساوس دل میں پیدا ہو تو ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ایمان کے ختم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ ایسے خدشات سے نجات کی کیا صورت ہے، کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا تھا۔ عثمان ذو النورین کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے ابو بکر کی طرف بڑھا، ان کو گلے لگایا
اور کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ہی ایسے آدمی ہو سکتے ہیں جو آخرت میں نجات کے سلسلہ سے محمد رسول اللہ سے گفتگو کرے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، سوچا آپ نے کہ عثمان ذو النورین نے بات کیا کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تم وہ شخصیت ہو جس کو اپنی آخرت کا خوف ہر وقت لاحق رہتا ہے، آخرت کے متعلق سوچتے تھے۔ تمام صحابہ اپنی آخرت کے متعلق سوچتے تھے، اگر نہیں سوچتے تھے تو عثمان ذو النورین کیوں سوچ رہے تھے؟ تمام صحابہ سوچتے تھے، لیکن انتہا پہ صدیق اکبر کی ذات ہے جو قدم قدم پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواستیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عاقبت مو کس انداز سے پا سکتا ہوں، اعلیٰ عرفہ۔ اچھا، تو پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ان سے کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ آپ کو بھی وسوسے آتے ہوں گے، صحابہ باز آتے کہتے اللہ کے نبی ایسے وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ دل چاہتا خودکشی کر لیں۔ ان وسوسوں کے پیدا ہونے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے اور تم اس قدر تڑپ اٹھتے ہو، اس طرح پریشان ہو جاتے ہو، یہ ایمان کی علامت ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ آپ کو بھی آتے ہوں وسوسے، سب لوگوں کو آتے ہیں۔ بعض ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ کے متعلق ایسے خیالات آتے ہیں، رسول اللہ کے متعلق ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ آتا آ کے رونے لگا، صحیح معنوں میں کہنے لگا جی کیا کروں، میری عاقبت کا کیا بنے گا، میری آخرت کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو ان وساوس سے یوں گھبرا جائے یہ گھبرانا اس کی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی ان وساوس میں نجات کیسے ہو سکتی ہے جو ایمان کی تباہی کا سبب نظر آئے؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ ارستو علی امی جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا فردہا، اس نے اس کو جھٹلا دیا، لوٹا دیا، رد کر دیا۔ لہو نجاتن جو اس کلمے کو اخلاص سے پڑھتا ہے محمد اس کو نجات کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی تمام وہ کام جو ایمان کو داغدار کر دیتے ہیں، تمام وہ وساوس جو ایمان پہ ڈاکہ ہوتا ہے شیطان کا، اگر انسان اپنے اللہ سے ڈر کے خوف پیدا کر کے اپنے اللہ کے حضور درخواست کرتا ہے، کلمہ توحید و رسالت اس نے ایمان سے پڑھا ہے، اخلاص سے پڑھا ہے، فرمایا وہ کلمہ توحید اس انسان کو ان گناہوں سے بچا کے جنت میں لے جاتا ہے۔ کب؟ جب کلمہ پڑھا ہوا اخلاص سے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کلمہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ارشاد فرمائی ہے، کوئی آدمی جیسا بھی عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں، اگر اس میں اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، اگر اس میں خالص اللہ کے رضا حاصل کرنے کی سوچ نہیں ہے تو انسان کا عمل اس کے کام نہیں آتا۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال لوگوں کو کہو کہ جو شخص یشہد ان لا الہ الا اللہ
جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مستقیلاً بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، جو انسان اخلاص کے ساتھ نیت صالحہ کے ساتھ کلمہ توحید پڑھتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ کیا کلمہ توحید سے اخلاص؟ کلمہ توحید اخلاص سے پڑھتا ہے مستقیلاً، اس کے دل میں کلمہ جمع ہوا ہے اور اخلاص وابستہ اس کلمہ سے، فرمایا اس کا اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، لوگوں کو کہو۔ بلال ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں، لوگوں جس نے کلمہ طیبہ اخلاص سے پڑھ لیا، نیت صالحہ سے پڑھ لیا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیا، یہ کلمہ اس کے لیے جنت کا سبب بن جائے گا۔ صدیق اکبر بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، بلال ابو ہریرہ گزر رہے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے کہو جو اس بات کی شہادت دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اخلاص سے، تو فرمایا جنت کو خوشخبری دے دو۔ عمر فاروق اٹھے، کئی بار یہ حدیث آپ کے سامنے آئی، انہوں نے جو جھٹکا دیا گر گئے، اٹھے روتے ہوئے، نبی رحمت محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی اس عمر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ عمر کو بلایا، شاہ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ کلمہ اخلاص سے پڑھنے والے کے لیے جنت کا سبب ہے، کلمہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے کے لیے جنت کا سبب ہے۔ لیکن میرے آقا لوگوں نے محض یہ سمجھنا ہے کہ جس نے منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کلمہ پڑھنے کا ایک بنیادی کردار ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا وہ اپنے کردار سے ثابت کرے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں۔ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے غیر اللہ سے ڈرتا ہے، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے غیر اللہ کی نیاز دیتا ہے، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کا انداز اس طرح نہیں جیسا محمد الرسول اللہ نے بیان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ہر طرف سے اینٹیں پڑتی ہیں، پتھر پڑتے ہیں، آقا کائنات برداشت کرتے ہیں، اور کہو اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اگر گوئے مسلمانم پر لرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں لا الہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے تو مصائب بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا بڑھتے ہیں؟ ایھا الناس، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کہیں مشرک بیٹھے ہوں، کہیں شرک کی بات ہو، کبھی آپ نے توحید کی بات کی ہے؟ اگر توحید کی بات نہیں کی، اگر توحید کا پھریرا نہیں لہرایا تو پھر کلمہ پڑھنے میں کمی رہ جاتی ہے۔ جس نے اخلاص سے پڑھا، ایمان سے پڑھا، کلمہ اس کے لیے جنت کا سبب بن جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ اپنی توحید پہ قائم رہے، کوئی معبود نہیں، کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی چھیننے والا نہیں، کوئی موت پہ قادر نہیں، کوئی حیات پہ قادر نہیں، الا اللہ۔ یہ ہے اخلاق سے پڑھا حکم۔ اور اگر اس کلمے کو اس ایمان سے پڑھتے ہیں تو محمد کریم نے کہا یشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ
جاؤ لوگوں کو کہو جو اس انداز سے کلمہ پڑھتے ہیں محمد انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور جس میں اخلاص نہیں وہ کتنا بھی بڑا عمل ہو، جس سے مقصود اللہ کی رضا نہیں وہ کیسا بھی عمل ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی جہاد ہو رہا ہے، ایک آدمی جہاد کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، کفر کا قتال کر رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، خود بھی زخمی ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں. اللہ کے نبی ایک آدمی، لڑائی ہے، مسلمان اور کافر کی لڑائی ہے. ایک آدمی کی یہ حمیت اجاگر ہوتی ہے کہ میرا قبیلہ کافروں کے خلاف قتال کر رہا ہے، وہ قبیلے کی حمیت اپنے دل میں رکھ کے قتال کرتا ہے، لڑ رہا ہے کافروں سے، قتال کر رہا ہے کافروں سے، قتل و غارت ہو رہی ہے، ان کو مار رہا ہے، خود زخم اٹھا رہا ہے. اللہ کے نبی ایک تیسرا شخص ہے، وہ جہاد کرتا ہے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے. ان تینوں میں اللہ کے نبی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا کون ہے؟ میری باتیں غور سے سنیں ذرا، آخرت کے لیے کام آتی ہیں یہ باتیں. اللہ کے نبی ان تینوں میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا کون ہے؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تینوں میں کوئی بھی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا نہیں. فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا وہ ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے. جہاد و قتال جس میں مقتول ہو جانے والا انسان، اس کا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے. اگر اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود نہیں، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں، اخلاص موجود نہیں، وہ جہاد بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. کائنات کے آقا محمد رسول کوئی نہیں جہاد تینوں کا. ان کا جہاد اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ان کا جہاد اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، ان کے جہاد میں اخلاص نہیں ہے. اس لیے کافروں کو قتل کرنا اور خود مقتول ہو جانا تب بھی اس کے کام نہیں آ سکتا. بنیادی کردار، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے خیالات اگر یہ نہیں ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ کتنا بھی بڑا کلام کیا ہے، کتنا بھی بڑا کام کیا ہے، کتنا بھی بڑا عمل کیا ہے، اس عمل کی حیثیت نہیں بنتی. اس لیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے دل میں یہ نہیں تھا کہ اللہ میرے اس عمل سے تو راضی ہو جا، میں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے، تو بڑا عمل بھی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور اگر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے، اللہ اس عمل کے سبب اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ سننے والوں کے منہ کھلے رہیں اور کان کھلے رہیں اور آنکھیں کھلی رہیں. ایسا سلوک کرتا ہے اس شخص سے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین آدمی کام کے لیے، تجارت کے لیے نکلے، چلتے چلتے ان کو رات ہو گئی، وہ رات کو ایک غار میں داخل ہوئے. مستند بات ہے جس پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں. صحیحین کی روایت، بخاری و مسلم کی روایت، ان کتابوں کی روایت جن کی سند بھی ٹاپ کی ہے اور جن کا متن بھی انتہا. غار میں داخل ہو گئی کہ رات غار میں گزار لیتے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اوپر سے ایک بڑی چٹان گرتی ہے. کوئی زلزلہ آیا ہوگا، اگر یوں پڑے پڑے تو چٹان نہیں گر پڑنا تھی، پہاڑ ہلا ہوگا،
چٹان آئی, ان کے غار کے دہانے منہ پہ آ کے کھڑی, اور چٹان اتنی بڑی تھی کہ جس کے ہلانے کا کوئی تصور نہیں تھا. پریشان ہو گئے, کہنے لگے اس عذاب سے, اس پریشانی سے, اس دکھ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں, اس میں مر جائیں گے, نہ کوئی آئے گا نکالنے والا, نہ خود نکل سکتے ہیں, انجام کیا ہوگا؟ موت. اور موت سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ اپنی جان کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ اس عذاب سے کیوں کر نجات پا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ایک ہی صورت ہے کہ اپنے اللہ کی طرف توجہ دی جائے اور اپنے عمل کے سبب اپنے اللہ سے رحم کی بھیک مانگی جائے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اور فرمائیں چٹان اتنی ہے نہ کوئی آئے نہ یہ ہلا سکیں, اندر پریشان, موت کا انتظار, راستہ کوئی نہیں. اپنے اللہ کو پکارو اپنے اس عمل کو پیش کر کے جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا عمل پیش کرتے اللہ کے حضور. ایک کہتا اللہ میں ریوڑ چرایا کرتا تھا, بکریوں کا ہے یا بھینسوں کا ہے, گائے کا ہے, کسی کا ہے. اللہ میں ریوڑ چرایا کرتا تھا. ایک دن ریوڑ کو لے کے دور نکل گیا درختوں کی تلاش میں پتے کھلانے کے لیے. اتنی دور نکل گیا کہ اللہ مجھے واپس آتے ہوئے رات پڑ گئی, اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں, آج تک میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی تھی. جب تک رات کو ان کو دودھ نہیں پلا لیا کرتا تھا, نہ خود پیتا, نہ بیوی کو پلاتا, نہ بچوں کو پلاتا, نہ خادموں اور غلاموں کو پلاتا, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا. دور نکل گیا, آیا دودھ دوہا, پیالہ لیا, ماں باپ کے سرہانے, دیکھا کہ دونوں ہی سوئے ہوئے ہیں, ماں بھی سوئی ہوئی ہے, باپ بھی سویا ہوا ہے. کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا اللہ, اور میں نے انہیں جگایا بھی نہیں کہ اگر جگایا وہ تکلیف محسوس کریں گے, پریشانی محسوس کریں گے. جگایا نہیں, پیالہ لیے کھڑا رہا. میرے بچے بھوک کے لیے بلکتے رہے, کہتے رہے, لیکن اللہ میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا. میرا ہر زندگی میں ہر روز کا معمول تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا. اللہ وہ سوئے رہے, میں کھڑا رہا, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اللہ میں نے ان کو دودھ پیش کیا, رات والا دودھ میرے ماں باپ نے پیا. اللہم ان کنتو فعلتو ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ. اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا, روشنی اندر آنا شروع ہو گئی, امید کی کرن پھوٹی کہ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ہے. دوسرا دعا کرتا ہے, اللہ تجھے علم ہے میری چچا کی بیٹی تھی, انتہائی خوبصورت, میں اس سے محبت کرتا تھا, اتنی محبت کہ اگر کوئی آدمی محبت کی انتہا کر سکتا ہے کسی عورت سے تو میں ویسی محبت اس سے کرتا. ایک دن دل و دماغ پہ شیطان کی سلطنت کا تخت بچھا, دل میں وسوسہ آیا, خیال آیا کہ میں اس سے اپنی خواہش کا اظہار کروں. اللہ میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. مومن تھی, حیا
وفادار تھی، غیرت مند تھی، ایماندار تھی، دین کی مالکہ تھی، اس نے جھاڑ پہ لا دی، خبردار۔ کہتے میں خاموش ہو گیا۔ اللہ پھر ایک وقت آیا کہ انتہا کا قحط ہوا، بڑا قحط، بل بلا اٹھے لوگ، تڑپ اٹھے لوگ، رو اٹھے لوگ۔ اللہ وہ بھی مجبور ہو کے مفلسی سے، غربت سے میرے پاس آئی۔ اللہ میں نے اپنے اسی مطالبہ کو دہرایا، اس نے قبول کر لیا۔ مجبور، مقہور، پریشان، اس گناہ کی وادی میں اترنے کے لیے اس نے مجھ سے ہاں کر لی۔ میرے اللہ جب میں اس پہ قادر ہوا، اس گناہ میں ڈوب کے اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے میں اس کے قریب آیا تو اس نے کہا اتق اللہ لا تفز الخاتمہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس موڑ کو نہ توڑو جو موڑ توڑنے کا تجھے حق نہیں۔ اللہ اس نے جب اتنے الفاظ کہے میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا۔ میں نے 120 سونے کے دینار بھی چھوڑے اور اس گناہ سے توبہ کی، تیرے خوف کی بنا پہ سب کچھ چھوڑا۔ اللہ ان کنتو فالتو ذالک ابتغاء وجہک ففرج منا ما نحن فیہ، جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اگر یہ خالصتاً تیرے لیے تھا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اگر تیری خوشنودی کے لیے کیا، تو اللہ اپنے فضل و رحمت سے ما نحن فیہ، جس مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہمیں نجات دے دے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا اور ہلتا ہے، نکلنے کی گنجائش نہیں۔ تیسرا کہتا ہے اللہ میں اپنے گھر تعمیر کروا رہا تھا، میرے مزدور لگے ہوئے تھے، میں ان مزدوروں کو مزدوری دیتا تھا۔ ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ ساری باتوں میں غور کریں، ماں باپ کی حیثیت جو ان کے نزدیک تھی، جس کے سبب اللہ نے نجات دی، کیا تھا؟ اللہ کے بندو اپنی زندگی میں اس کو پیش نگاہ رکھو، اگر تم سے تمہارا باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، اگر تم سے تمہاری ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ تم نے وہ کردار ادا کیا ہو جس کردار کو رب اتنا محبوب رکھتا ہے کہ ان لوگوں کے نجات کی راہ کھول دیتا ہے جو لوگ اس قسم کے اعمال کو قبول کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں؟ اللہ مزدور نے مزدوری کی، چلا گیا، مزدوری نہیں لی، دیکھا ادھر ادھر، پایا، ڈھونڈا، نہیں ملتا۔ اللہ اس کی مزدوری میں نے سنبھال لی اور پھر اس کی مزدوری سے کام شروع کیا، لمبا چوڑا کام۔ میرے پاس عرصہ دراز کے بعد آیا، کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تیرے ہاں مزدوری کی تھی، اس مزدوری کے پیسے دو۔ اللہ میں نے کہا کہ یہ جو گائے ہیں، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ غلام سارے تیرے ہیں، لے جاؤ۔ کہتا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کرو، استہزاء اڑاتے ہو میرا، میں حق مانگتا ہوں، بدو۔ کہا اللہ کے بندے یہ تیرا ہی حق ہے، تیری مزدوری میں نے کام میں لگائی، اللہ نے برکت دی، یہ سب کچھ ہو گیا، لے جاؤ۔ اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا
ان کنتو فعلتو ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اس قبر کے عذاب سے جس قبر میں ہم زندہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ اپنی کرم نوازی سے، اللہ اپنی رحمت سے اس سے نجات دو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پتھر ہٹا اور راستہ نکل آیا۔ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صرف رب کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ ایک خوشی اللہ کے لیے، ایک اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا، اس ایک رضا نے اس عذاب سے نجات دے دی جس سے کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ اور فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میری امت کے لوگوں، اگر تم بھی اخلاص سے کوئی عمل کرو گے، اللہ تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ عمل نجات، اگر اخلاص ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، نیت اللہ کی خوشنودی پانا ہو، تو ایک عمل انسان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور اگر اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں، تو عمل انسان کے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ من ساما ریان فقط اشراکا، جس نے روزہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے رکھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، وہ روزہ اس کی تباہی کی برباد بن جاتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ اپنی امت کو ایک سوچ دے رہے ہیں، ایک فکر دے رہے ہیں۔ فکر کیا ہے؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل میں ارادہ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ارادہ مخلصت، نیت خالصتاً اللہ کی رضا پہ مقصود نہیں، تو فرمایا وہ عمل انسان کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تلوار لے کے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے، اور وہ بھی اسی نیت سے نکلتا ہے، دوسرا بھی، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، قاتل بھی مقتول بھی۔ اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، ایسا مجرم ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک کو قتل کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ فرمایا انہو ارادہ قتل صاحب ہی، یہ مقتول ہونے والا بھی، غور فرمائیں، یہ مقتول ہونے والا بھی اس ارادہ سے آیا تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، لہذا مقتول ہو کے بھی اپنی نیت کے سبب یہ جہنم میں جائے گا۔ مقتول تو اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاتا ہے، لیکن وہ مقتول جس کا ارادہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا تھا، اگر مقتول ہو گیا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا اور قاتل بھی جہنم میں جائے گا۔ نیت وہ کردار ادا کرتی ہے، اخلاص وہ کردار ادا کرتا ہے کہ عمل انسان کو جہنم سے دور بھی کرتا ہے اور جہنم میں بھی ڈال دیتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی سے باتیں کرتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا وہ کیا کہتا ہے، بس پتا چلتا ہے کہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو پتا چلا وہ اسلام کے متعلق سوال کر رہا ہے، اسلام کے متعلق۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے 24 گھنٹوں میں، دن رات میں تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں،
اللہ کے نبی اس سے زائد تو کوئی نہیں، اگر میں 5 پڑھ لوں اور مطالبہ، فرمایا نمازوں کے سلسلے میں کوئی نہیں، الا تو اپنی خواہش نوافل پڑھے، نوافل پڑھنے کے پابند نہیں ہو، ضروری نہیں، سوال نہیں ہوگا، سوال 5 نمازوں کے متعلق ہے۔ اور ارشاد فرمایا 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اللہ کے نبی 1 مہینہ کے روزوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں، ارشاد فرمایا نہیں، الا کہ تو نوافل روزے رکھے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام لینے کے لیے نفل روزے رکھیں۔ تیری مرضی ہے، اللہ کی طرف سے 30 ہیں، نہ پڑھو گے تو قطعی مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں، نہ رکھو گے روزے، اس سے زیادہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ اور سال میں تیرے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے، سال میں 1 بار تیرے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے نبی اس کے علاوہ تو نہیں، فرمایا جو چاہو دو اللہ کی راہ میں، اپنے اعمال کے بڑھنے کے لیے، اپنے درجات کے بڑھنے کے لیے، اپنے شرف و فضل کے لیے جتنا چاہو خرچ کرو، یہ نفل ہے۔ زکوٰۃ 1 بار، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھا اور چلا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا اکثر، اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ صحابہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ سنتے ہیں، وہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ نہ میں ان سے کم کروں گا نہ ان سے زیادہ کروں گا، اتنا ہی کروں گا جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اٹھا اور چل دیا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جانے والے کے الفاظ سن کے ارشاد فرمایا، افلح الرجل ان صدق، اگر اس نے یہ سچ کہا ہے تو یہ جنت کا وارث انسان ہے۔ ارادہ خالص ہے، نیت خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکامات پہ عمل ہونے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کرنے والا اگر کر بھی گیا تو یہ جنت کا وارث ہے، فلاح پا گیا یہ انسان۔ مقصود کیا ہے کہ عمل کرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں، بازار میں چلتے پھرتے اپنے عمل کی بات نہیں کرنی، لوگوں کو دکھانا نہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرنا نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا، اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر لیے جن کا ارادہ سچا کیا ہے تو فرمایا یہ جنت کا وارث ہے۔ افلح الرجل ان صدق، یہ مرد فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کہا ہے۔ یعنی انسان کا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ مجھے دیکھتا ہے کہ نہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرتا پھرتا، نوٹ دیتا ہے تو دکھا کے نہیں بلکہ چھپا کے دیتا ہے۔ فرمائش میں اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کہا میرے محبوب ان کو پیغام دے دو، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس پہ راضی ہے اور جنت اس کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ ایک ایسا تصور ہے، ایسی سوچ ہے جو
جو سوچ انسان کو جہنم سے دور کرتی ہے اور جنت کے قریب کر دیتی، وہی عمل جو اس کو جنت میں لے جا رہا ہے، اگر اس میں فکر یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ عمل اس کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، سعد بن وقاص آتے، اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکثر میری تیمارداری کے لیے آتے، بیمار تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، کمانڈر تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری تیمارداری کے لیے آتے۔ ایک دن آئے، میں نے کہا اللہ کے نبی میں قریب المرگ ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ موت آئے ہی آئے، اب قریب ہے۔ اللہ کے نبی اپنا 2/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، 2/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، 2/3 مال نہیں، اللہ کے نبی اپنی جائیداد آدھی اللہ کی راہ میں دے دوں؟ ارشاد فرمایا نہیں، اللہ کے نبی 1/3، فرمایا 1/3 دے دو، اور یہ بھی بہت ہے۔ ارشاد فرمایا ساتھ سن لو، تم کوئی صدقہ اللہ کی راہ میں نہیں کرتے، صدقہ کرنا تبتغی بہا وجہ اللہ، جس سے مقصود اللہ کی رضا کی تلاش ہو، الا اجرت علیہا، مگر کہ تمہیں اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتے ہو محض اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی میرے ساتھی چلے گئے آگے، میں پیچھے رہ گیا۔ ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم عمل کرو گے اور ہر عمل اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو ارشاد فرمایا زدتا بہی درجتن رفعتن، اللہ کی رضا کے لیے ایک عمل کرنے سے تیرے درجات بہت زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے، ایک عمل کرنے کے لیے انسان کے لیے جنت کا پیغام بن جاتا ہے۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور تو فرمائیں، کوئی عمل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی عمل، کوئی کام ایسا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ انسان کے لیے جنت کی بنیاد ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بنیاد قرار دے دیا ہے۔ لیکن جس عمل میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کے ساتھ نیت صالحہ نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، وہ عمل انسان کو جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا، چاہے کتنا بڑا عمل ہو۔ میں نے عرض کیا تھا نا، جہاد، قتال، اللہ کے لیے لڑنا، مارنا، مر جانا، لیکن اس میں نیت صالح نہیں ہے، ارادہ اللہ کی رضا کا نہیں۔ یہ جہاد کرنے والا مجاہد جس کا پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، اگر رب کی رضا مقصود نہیں تو اس جہاد سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو خوش نصیب انسان اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ چھوٹا سا کام ہو، اللہ کہتے ہیں اتنا کر دیتا ہوں کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اذا احسن احدکم اسلامہ
جب تم میں کوئی اپنے اسلام کو اخلاق سے بہترین بنا لیتا ہے، یعنی وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے، تو اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا اللہ والا ہے، واز کرتا پھرتا ہے، تبلیغ کرتا پھرتا ہے، تقریریں کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو جنت کی راہ دکھاتا پھرتا ہے، جہنم کی راہ دکھاتا ہے کہ بچ جاؤ، لیکن اس سے مقصود اللہ کی رضا نہیں۔ ایک شخص برسرے چوک کھڑا ہوتا ہے، 10 20 50 آٹے کی بوریاں غرباء میں تقسیم کر دی، چاول لیے اللہ کی راہ میں دیے، اور مقصود اس سے اللہ کی رضا نہیں تھی، مقصود اس سے جنت پانا نہیں تھا، بلکہ مقصود اس سے یہ تھا کہ دیکھو اتنا بڑا جاگیردار، سرمایہ دار، دولت مند کس طرح اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر رہا ہے۔ سوچ یہ ہے، خیال یہ ہے، فکر یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑا عمل، لمبا چوڑا عمل اس کے کام نہیں آتا، لیکن اگر کوئی اذا احسن احدکم اسلامہ، جب کوئی اخلاق سے اپنے عمل کو بہتر بناتا ہے اسلام میں، تو ارشاد فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک عمل کرنے پہ 10 گنا ثواب اس کے نامہ عمل میں داخل کیا جاتا ہے۔ 10 گنا، 1000 روپیہ خرچ کیا، 10,000 روپیہ، فرمایا یہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ 700 ایک عمل، 10 درجات کا عمل، 10 گنا ثواب۔ کہا نیت کی بات ہے، اگر نیت اعلیٰ بالا کمال کی ہے تو 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ لقی اللہ ہو، یہ کرتا رہے اللہ دیتا رہا، یہاں تک کہ مر کے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کو مقبول و محبوب ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے پیسے مانگتے ہیں، 2 صحابہ آئے، ڈھیر لگا دیا، ایک شخص ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کچھ نہیں بات، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے مانگا، اللہ کے لیے جہاد میں دینا ہے، کچھ پاس نہیں۔ رات کو ایک یہودی کے پاس جاتا ہے، بچے بھوکے ہیں، دینے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، ایک یہودی کے پاس گیا، یار میں تیری نوکری کرتا ہوں، مجھے تو جو تیرے دل میں آئے جو تم نہ سمجھ دے، کرنا کیا تو نے؟ کہنے لگا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے تعاون چاہا ہے۔ یہودی کہتے اس کا مطلب ہے تو پھر تو تم پھنس گئے کہ؟ کہتا اچھا ساری رات میرے کھیت کی نگہبانی کرنی ہے، پانی لگانا ہے اس کو، اس کی ٹہل کرنی ہے ساری رات، تو 1 سا کھجور تمہیں دوں گا، 1 سا کھجور، ٹھیک ہے؟ 1 سا کھجور لی، گھر آیا، آدھا سا کھجور، آدھا سا کھجور اپنے بچوں اور بیوی کو دی کے کھا لو، آدھا لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آسمان سے جبریل آیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انداز بتایا، صدقہ کرنے کا، صدقے کی سوچ اور فکر بتائی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تمام ڈھیر پہ ان کھجوروں کو پھیلا دو۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا سارے ڈھیر کی وہ قدر و منزلت نہیں جو 8 سا کھجوروں کی اللہ کے نزدیک قدر۔ کیوں؟ نیت تھی، سوچ تھی، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اخلاص تھا اس عمل میں۔ جس عمل میں اخلاص ہو، جس عمل میں اللہ کی خوشنودی طلب کرنی ہو، جس عمل میں اللہ کی رضا کا طالب ہو، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ایک عمل تو اس کے لیے جنت کو وقف کر دیتا ہے۔
دو چار 10 دنوں میں کنارے جو لوٹ شیل کے دن ہیں، لوٹ شیل سیزن ہے نیکیوں کا، آج ہی اپنے دل میں بٹھاؤ کہ رمضان کو بسر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو نیکی کرنی ہے اس کا بنیاد اور سبب اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ ارادہ کر کے تم رمضان میں داخل ہوگے، جب رمضان جائے گا تمہارے سارے گناہ سمیٹ کے ساتھ لے جائے گا۔ اخلاص کی بات ہے، اگر نیت خالص ہے، سوچ خالص ہے، اللہ کی رضا کی طلب مقصود ہے، تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ایک عمل کی بنا پہ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جنت پانے کے لیے آنے والے دنوں میں تیاری کریں، اپنی نیت کو خالص بنائیں، اپنے ارادے کو خالص بنائیں، اپنی سوچ کو خالص بنائیں۔ اگر اسی سوچ اور فکر سے رمضان میں داخل ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اسی طرح رمضان بسر کر لیا، اللہ کا پیغام محمد الرسول اللہ دیتے ہیں کہ تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہ جاتا، صرف عمل اخلاص کی بنیاد پہ، عمل اللہ کی رضا کی بنیاد پہ۔ اگر یہ نہیں تو بڑے سے عملہ آدمی حج کرتا ہے، 1 2 3 10 حج کر لیے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں اور صدقات دیتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے میرے لیے نہیں رکھے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے رکھے۔ نیت کو صالح بنائیں، آنے والے دن جلد آ رہے ہیں، وہ تمہارے لیے اللہ کی نوید لے کے جائیں، اللہ کی نوید تمہیں آ کے سنائیں، اور جب جائیں تو تمہارے گناہ لے کے جائیں۔ اللہ مسلمان کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔